اب اس کے بعد فرمایا اگر ہو جائے تو علاج کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اب یہاں بڑی دلچسپ بحث ہے۔ نون فے قاف نفق، اس پر ہم بحث کر چکے ہیں۔ اس سے اسم بنا نفقن، اس کے معنی سرنگ جس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ دوسرا اسم بنا نافقا، گوہ کا بل جس کے دو منہ ہیں، اپنی حفاظت کے لیے وہ اس کے دو منہ رکھتا ہے تاکہ اگر ادھر سے کتا آئے تو ادھر بھاگ جائے، ادھر سے کتا آئے تو ادھر بھاگ جائے۔ لیکن یہ لفظ جب ورب کی شکل میں آتا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہے۔ نفقہ، نفقہ ماضی کا فعل، خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا، صرف ہو گیا، کھپ گیا، یہ اس کے معنی ہے۔ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، اناج ختم ہو گیا، نفقہ۔ اور نفق الفرس، گھوڑا کام آ گیا، گھوڑا مر گیا۔ مثلا یہ کہ کوئی مجاہد ہے یا اور کوئی ہے، کوئی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر وہ جنگ میں حصہ لے رہا ہے، اب وہ تیر جو ہے وہ گھوڑے کی گردن میں آ لگا ہے، گھوڑا کا ختم ہو گیا، اسے بھی کہیں گے نفق الفرس، گھوڑا تو کام آ گیا، گھوڑا ختم ہو گیا۔ اس نفقہ سے باب افعال بنتا انفاق، انفاق افعال۔ انفاق کے معنی خرچ کر دینا، لگا دینا، کھپا دینا، صرف کر دینا۔ یہ لفظ ہے جو قرآن مجید کا، اور خاص طور پر ان صورتوں کا، سورہ حدید سے شروع ہو کر جو سورہ تحریم تک جاتی ہیں 10 صورتیں، ان کے مرکزی الفاظ میں سے انفاق ہے۔ انفاق خرچ کرنا، لگا دینا۔ یہ انفاق مال کا بھی ہے اور جان کا بھی ہے، اور مال اور جان دو چیزیں علیحدہ نہیں ہیں۔ آپ جان کھپاتے ہیں تو مال کماتے ہیں، مال آپ کے پاس ہے تو آپ کسی کو مزدوری پر رکھ سکتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ بڑے سے بڑے ایکسپرٹ کی جو ایکسپرٹیز ہے، جو اس نے بڑی محنت سے صلاحیت حاصل کی ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے، فیس دیں گے، اللہ اللہ خرچ۔ تو مال اور جان دونوں کے لیے، اس لیے میں نے نفق الفرس، گھوڑا مر گیا تو یہ تو جاندار ایک شے ہے۔ اسی طریقے سے نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے۔ تو انفاق مال و انفاق نفس، اگرچہ نفس کے لیے انفاق نہیں، بذل کا لفظ آتا، بذل نفس۔ اور نفس سے مراد کیا ہے؟ آپ کی صلاحیتیں ہیں، آپ کی قوتیں ہیں، آپ کی ذہانت ہے، فطانت ہے، آپ کے اندر پلاننگ کی صلاحیت ہے، آپ دور اندیش ہیں، پتہ چلا لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں اب کس چیز کی ڈیمانڈ آنے والی ہے، وہ سٹور کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ کہ سب سے بڑی آپ کی ایسٹ آپ کا ٹائم ہے، اسی وقت کو لگا کر آپ پیسہ بناتے ہیں، اسی کو لگاتے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو اللہ کے دین کے لیے لگانا، یہ انفاق ہو جائے گا۔ اور ایک انفاق مال ہے، جو بھی اللہ نے تمہیں مال دیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صرف کرو۔ تو نفاق کا اب یہ بڑی خوبصورت ایک بن گئی ہے کنسٹرکشن۔ نفاق کا علاج انفاق، اس لیے کہ مال کی محبت شدید ترین ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں انسان نہایت شدید ہے۔ مال کو دل سے نکالا جائے، خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں دیا جائے تو اندر سے نفاق دھلنا شروع ہو جائے گا، برف کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا انفاق ہے در حقیقت وہ شے کہ جس سے اگر نفاق پیدا ہو گیا ہے تو اس کا ازالہ ممکن ہے۔ یہ علاج میں ضد ہے۔ مال کی محبت سے نفاق پیدا ہوا، مال کے خرچ سے نفاق کا علاج ہوا۔ علاج بھی ضد، جیسا کہ ہمارے ہاں سارا میڈیسن میں بھی اور طب میں بھی علاج بھی ضد ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں علاج بالمثل ہے، جو مرض ہے اسی کی کوئی شے جو ہے اس کو بڑی، وہ جو ان کے ہاں اسٹرینتھ کہلاتی ہے اس میں دی جائے تو باڈی میں ریزسٹنس پیدا ہو جاتا ہے اس مرض کے خلاف۔ یہ ہے علاج بالمثل۔ اور علاج بالضد یہ ہے کہ آپ مرض کے خلاف جو بیکٹیریا ہیں، جو جراثیم ہیں، ان کو ختم کرنے والی جراثیم کش دوا جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ مال کی محبت سے نفاق پیدا ہوا، اسی مال کو خرچ کرو گے
انفاق کرو گے تو یہ نفاق کا علاج بن جائے گا۔ اس کا جو ہے سورہ حدید کے اندر کے جو ام المسبحات اور اس پورے سلسلہ 10 سور کا جو سلسلہ ہے وہ جامع ترین صورت ہے، اور ہمارا آخری حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا وہ سورہ حدید ہی پر مشتمل ہے۔ اس میں ایمان کے 2 تقاضے رکھے گئے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور لگا دو اور کھپا دو اور صرف کر دو اور خرچ کر دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں اس نے تمہیں مستخلف بنا دیا ہے، مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اب مستخلف، خلافت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے حاکمیت، ایک ہے خلافت۔ خلافت ڈیلیگیٹڈ ہوتی ہے، حاکم کی طرف سے دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا پورا جسم جو ہے وہ ہمارے پاس ایک امانت ہے اللہ کی، اللہ نے ہمارے مصرف میں اس کو دے دیا ہے۔ ہم چاہیں اس ہاتھ سے جو چاہیں کام کر لیں، اچھا کام کر لیں، برا کام کر لیں۔ ان ٹانگوں سے چوری کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس، ہم مستخلف ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ ہے استخلاف سے مفعول کا صیغہ، یعنی یہاں بتایا مستخلف بھی تم بنائے گئے ہو، تم خود خلافت کے حاصل کرنے والے نہیں ہو، وہ خلافت بھی تم دیے گئے ہو۔ تو جس چیز میں خلافت دی گئی، اب اس میں جامعیت ہو گئی ہے، جب میں نے ابھی بیان کیا تھا، اس میں جان بھی ہے، اس میں مال بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے۔ اللہ نے اولاد تمہیں دی ہے، اسے خرچ کرو اللہ کے دین کے لیے، صرف کرو، انہیں تیار کرو، ان کو ٹرین کرو کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں۔ یہ تمہارا انفاق ہو جائے گا اللہ کی راہ میں، اور مال کا خرچ کرنا۔ تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور رزق کا لفظ جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں صرف مال کے لیے نہیں آتا، جو بھی کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا۔ اولاد بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، اور جو چیزیں ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں وہ بھی رزق ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے اور موت آن کھڑی ہو۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول، پھر اس وقت وہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار کیوں نہ تو ذرا مؤخر کر دے اس موت کو مجھ سے تھوڑی سی دیر کے لیے، فاصدق واکن من الصالحین، پھر میں سب صدقہ کر دوں گا، سارا تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، کچھ نہیں بچاؤں گا اور صالح بن جاؤں گا۔ ظاہر بات ہے جب آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرا تو اب یہاں سے کوچ ہے، تو یہ مال تو رہ جائے گا تو وارثوں کے لیے رہ جائے گا، میرا تو نہیں، لہذا اس وقت وہ تیار ہو جائے گا کہ اگر ذرا مہلت مل جائے۔ موت سے پہلے پہلے اسے خیال نہیں آئے گا، موت سے پہلے پہلے تو وہی لفظ جو سورہ تکاثر میں آیا، الہاکم التکاثر، وہی الہا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، وہی لفظ ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے محتاج کی طلب، اور مال اور مال اور مال اور مال۔ اتنی دولت ہے کہ 10 پشتوں کے لیے کافی ہے، لیکن مزید کا ہوکا پڑا ہوا ہے، مزید ملے مزید ملے مزید ملے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، اس وقت تک یہ جو تمہارے اوپر غفلت طاری کیے رکھتی ہے شے محتاج کی طرف۔ تو وہی یہاں پر فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کیوں نہ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دے میرے اس وقت کو، اس موت کو، فاصدق، میں سب صدقے میں دے دوں گا، خیرات کر دوں گا، تیرے دین کے لیے لگا دوں گا، واکن من الصالحین، اور میں تیرے صالحین میں سے ہو جاؤں گا، صالح بندوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ کا تبصرہ کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ مؤخر نہیں کرے گا کسی کے وقت کو۔ وہ اجل جب آ گئی، اجل معین، وہ موت کا وقت جو اللہ کے علم میں معین ہے ہر شخص کے لیے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی وہ اجل آ جائے گی تو
تو اللہ تعالیٰ ہرگز 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 کسی کے لیے یہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے یہ انتہائی تاکیدی ہوتی، انتہائی تاکید۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، ہرگز 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 اللہ مؤخر نہیں کرے گا کسی کے موت کے وقت کو جب کہ وہ آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی لمبی مہلت تمہیں اور دے دے گا تو پھر تمہارے اندر وہی عادتیں آئیں گی، تمہارے اندر نہیں بگڑے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر بس تھوڑی سی مہلت دی جائے کہ اس کے بعد 1 گھنٹے بعد پھر موت آ جائے گی، تب تو انسان سب کچھ دے دے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے مہلت طویل ہو جائے تو پھر انسان جو ہے اسی طرح دنیا کا بندہ بن جائے گا، اور مال اور دولت اور حوث کا جو ہے وہ پجاری بن جائے گا۔